میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. جب بندہ رات کو نیند کرنے لگتا ہے، سونے کا ارادہ کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے ایسے کام کر کے سوؤں جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہوں. اور جب رات میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اور درود پاک بھی پڑھا ہو اور وظیفے بھی پڑھے ہوں، تسبیح فاطمہ بھی پڑھی ہو، اب دل چاہتا ہے کہ جو ہے صبح بھی اچھی ہو. اور بس اوقات تہجد کا ذہن بن جاتا ہے اور نماز فجر کا ذہن بنا ہوتا ہے، اور یہ بہت ایک اچھی عادت ہے. جب اختتام اچھا ہوتا ہے اس رات کا کہ بندہ سوتا ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے، اور جب اٹھتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آج کی صبح بھی اچھی ہونی چاہیے، نماز فجر کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے ساتھ ہونی چاہیے. مسجد میں جاتا ہے، اسلامی بہنیں گھر میں نماز ادا کرتی ہیں، ذکر و اذکار کرتی ہیں، بچوں پر دم کرتے ہیں، پھونکتے ہیں، تو گھر میں ایک پاکیزہ ماحول بنتا ہے. اور پھر بندہ جو ہے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہے کہ آج انشاءاللہ عز و جل یہ اچھا کام کروں گا، تمام اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل. ہاتھ جو ہے اس کام کی طرف نہ اٹھے گا جس کام سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے، آنکھ اس کام کی طرف نہ اٹھے گی جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، کان وہ بیہودہ بات نہیں سنے گا جس سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے، دل سے جو ہے گناہوں سے نفرت، دل سے. تو پھر بندے کا یوں ہو جاتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ عز و جل آج ہمارے سلسلے میں جو ہے قاری صاحب بھی ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ ہمیں نعت کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں اور روحانی علاج بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور ایک کوئی ٹاپک لے کر آتے ہیں جس کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں کہ یہ آج ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم سے نعت کی فرمائش کر سکتے ہیں. ایسا ہوتا ہے بندہ جب صبح کرتا ہے نا، مدنی چینل دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہوں اور آپ کے دل میں یہ ارمان آ رہا ہو کہ مجھے یہ تلاوت سننی ہے، مجھے سورہ رحمان بڑی پیاری لگتی ہے، قرآن پاک کی ساری صورتیں بڑی پیاری ہیں، لیکن ایک کچھ ہوتا ہے دل میں نا کہ یہ میں سننا چاہتا ہوں. جیسا کچھ پسندیدہ کلام ہوتے ہیں کہ میں یہ کلام سننا چاہتا ہوں. اچھا ہو سکتا ہے کہ آج مدنی چینل کے ناظرین میں سے کچھ پریشان ہو، تو پریشان نہیں ہوئیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پریشانی کا حل اپنے کلام پاک میں تحریر فرمایا ہے. تو کلام پاک میں ہر پریشانی کا حل ہے. مدنی قافلے میں سفر کر جائیں، اور اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہے یا آپ قرضے میں ہیں اور اسباب نہیں بن پا رہے ہیں، اب کس طریقے سے قرضہ اتاریں گے؟ ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوں ناظرین کہ جو دیکھ رہے ہوں کہ ان کو آج قرضہ دینا ہی دینا ہے، لیکن اسباب نہیں ہو سکے. کچھ نے جو ہے کل کا ٹائم لیا ہوا ہے، کچھ نے ایک ہفتے کا ٹائم لیا ہوا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ آیا ہوا ہے لیکن اس کے اسباب نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن بندہ کوشش بھی کر رہا ہے. لیکن یہ بات کہ بندہ کوشش بھی کر رہا ہے، تو کیا کہ دوا بھی دعا بھی. تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، آپ ہمیں کالز کیجئے، اپنا مسئلہ بیان کیجئے، جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ عز و جل اس سے متعلق انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں روحانی علاج پیش کیا جائے گا. اس روحانی علاج کو پڑھیے، خوب پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. انشاءاللہ عز و جل تلاوت کی طرف بھی جائیں گے. آپ ہمیں فون کالز کر سکتے ہیں، نمبر نوٹ فرما لیجئے 02134942526 02134
942526. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ جائیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتیں فرمائیں انشاءاللہ عز و جل. آج کا دن مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل گزارنے کی کوشش کریں گے. پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خوب خوب درود و سلام کے تحفے بھیجیے. کتیانہ جونا گڑھ اسٹیٹ انڈیا میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا جو کہ پتھر تراشتا تھا. اس کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس سے پہلے یعنی کام اسٹارٹ کرنے سے پہلے دلائل الخیرات شریف جو کہ درود و سلام کی ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے اس کو پڑھتا تھا، اس کا ایک باب. اس کے بعد اپنا کام شروع کرتا. ایک بار حج کے پربہار موسم میں جبکہ عاشقوں کے قافلے حرمین طیبین کی طرف رواں دواں تھے، اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا. ہوا یوں کہ خواب میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ. کہتے ہیں نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے گھر میں چراغا ہوا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دیوانہ تھا، مدینے کا دیوانہ تھا. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوانے کو فرمایا کہ دیوانے تم ہمارے مدینے آؤ، اور اس کو مسجد نبوی وغیرہ دکھائی اور ایک مینارہ دکھایا کہ جو شکستہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوانے سے فرمایا کہ دیوانے تم ہمارے مدینے آؤ اور اس مینارے کو اثر نو تعمیر کرو. اب دیوانہ کہتا ہے کہ زیارت ہو گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم مدینے آؤ اور اس مینارے کو جو ہے اثر نو تعمیر کرو. تو کہتا ہے جب میری آنکھ کھلی، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے، آنکھ کھلی تو کانوں میں والی مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات گونج رہے تھے. اب مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر آنکھ سے آنسو گر پڑے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس حاضری کے وسائل کہاں، میں کس طرح مدینے جاؤں گا. تو اس کے عشق نے دھارت بنائی، ارے دیوانے تم پیسے کی فکر کیوں کرتے ہو، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو، کہ تمہیں تو خود سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلایا ہے. اب دھارس بن گئی، اور کیوں نہ ہو کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. دیوانے نے بولا چھوڑو یہ ساری باتیں کہ ٹکٹ کیسے ہوگا، تو یہ کیسے ہوگا، تو وہ کیسے ہوگا. اب اوزار کا تھیلا اس نے جو ہے تیار شروع کیا، اور جب وہ تیار ہو گیا اپنے کندھے پہ چڑھایا. ادھر کی بندرگاہ تھی پور بندرگاہ، اس پہ یہ دیوانہ گنگناتے ہوئے چل پڑا. کیا
کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اب تو بس ایک ہی دن ہے مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے مدینہ دیکھوں۔ دیوانہ چلتا رہا۔ اب دیوانہ جب چل ہی رہا تھا، اب جو جہاز کھڑا ہوا تھا پانی میں، تو کپتان آیا، اس نے مسافر گنے کہ تمام مسافر پورے ہو گئے، تو آواز آئی جی مسافر پورے ہو چکے ہیں۔ اب جو ہے لنگر وغیرہ جہاز سے اٹھا دیے گئے۔ اب سفینہ مدینہ جو تھا تھوڑا چلتا رک جاتا، پھر تھوڑا چلتا پھر رک جاتا، تو کہا شاید انجن میں کوئی خرابی ہے، اس کو چیک کر لیا جائے، کیونکہ بڑا دور کا سفر ہے، مدینے کا سفر ہے۔ اب وہ انجن وغیرہ چیک کیا گیا تو اس میں بھی کوئی خرابی معلوم نہیں ہوئی۔ سوچنے لگے کہ پھر یہ سفینہ مدینہ چل کیوں نہیں رہا صحیح طرح۔ تو جہاز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا دور سے ایک دیوانہ جو جھومتا ہوا آ رہا ہے، اور کسی نے کہا کہ دیکھو شاید ایک زائر مدینہ باقی رہ گیا ہے، اس کو بھی تو جہاز میں بٹھا لو۔ اب کیا کہ دیوانہ دور سے آ رہا تھا، اب دیوانے کو لینے کے لیے کشتی آئی، کیونکہ جہاز جو ہے گہرے پانی میں کھڑا تھا۔ اب دیوانہ جو اس کشتی میں بیٹھا، اب اس کے کشتی میں بیٹھنے کے بعد جو اس کشتی کے ذریعے سفینہ مدینہ میں وہ سوار ہو گیا، اس کا سوار ہونا تھا کہ سفینہ مدینہ جھومتا ہوا سوئے طیبہ چل پڑا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نہ اس سے کسی نے ٹکٹ وغیرہ مانگا اور نہ ہی اس کے پاس ٹکٹ وغیرہ تھا، بالآخر دیوانہ مدینے پہنچ گیا۔ اب اس نے روتے روتے اشبار آنکھوں سے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں پہ حاضری دی، روتا رہا اور پھر جب سنہری جالیوں سے حاضری دینے کے بعد باہر آیا تو اس نے مسجد نبوی کو غور سے دیکھا، تو واقعی میں ایک مینارہ جو ہے شکستہ تھا۔ اب دل میں خیال آیا کہ میں یہ مینارہ اوپر چڑھوں گا کیسے، کیونکہ یہاں کی مجالس بنی ہوئی ہیں، خدام ہیں، مجھے تو نہیں چڑھنے دیں گے۔ اب دل میں خیال آنا تھا، دیوانہ تھوڑا سا آگے گیا تو وہاں کے جو خدامین حرمین تھے، تو انہوں نے دیوانے کو جیسی دیکھا تو کہا دیوانے تم آ گئے، چلو اپنا کام شروع کرو۔ اب دیوانہ تو خوش، کیونکہ وہاں کے خدامین حرمین کو بتا دیا گیا تھا کہ ایسا ایسا دیوانہ آئے گا اور یہ کام کرے گا، تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اب دیوانے سے کہا کہ اوپر چڑھو۔ اب دیوانے نے کہا کہ میرے گندے قدم ہیں، میں ان قدموں سے کیسے اوپر چڑھوں۔ یاد رکھیں اگر حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو کوئی دیوانہ گنبد و مینار پر چڑھنے تو کیا ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اوپر چڑھوں، لیکن حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ حکم جو ہے ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ دیوانہ اس کے تحت اوپر چڑھنے کا ارادہ کیا اور انداز کیا تھا، اس نے کہا مجھے رسی چاہیے، تو ایک رسی لائی گئی۔ اب دیوانے نے جو ہے اپنے پاؤں جو ہے باندھے اور گھٹنوں کے بل، ٹھیک ہے، گھٹنوں سے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ اب وہ مینارے کے اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے مینارہ شکستہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ اب دیوانے نے جو ہے اس کو بنانا شروع کیا، بناتا رہا۔ اب جب وہ اثر نو تعمیر ہو گیا، جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، اب اس کا کام مکمل ہو گیا۔ تو اس کا کام مکمل ہو گیا تو اس نے کہا چلیں اب جی نیچے چلتے ہیں۔ تو اس کی روح نے کہا کہ تم چلے جاؤ، میں تو نہیں جاؤں گا۔ کیا کہ دیوانے کی روح سب گنبد کی رعنائیوں پر نثار ہو گئی، اور جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے کہ دیوانے کی روح تو کب کی سب گنبد کی رعنائیوں پر نثار ہو چکی تھی۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ تو درود پاک پڑھیں، درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اس میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو درود پاک پڑھتا ہے اس کو مدینے کا بلاوا آ جاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، اور یہی سما ہوتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ انشاءاللہ عز و جل جب دن ایسا گزرے گا کہ صبح بھی نعتیں پڑھ رہے ہیں، دوپہر میں بھی نعتیں پڑھ رہے ہیں، اور ہم مدنی چینل کے ساتھ ہیں، مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، فیضان مدنی چینل لوٹتے رہیے، اپنے دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو مزید اجاگر کرتے رہیے۔ آئیے اپنے سلسلے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی،
یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجیے حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے، نگاہیں نیچی کیے دو زانو بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر۔ میں توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو اس کے رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے آقا کے حضور یوں عرض گزار ہیں، لکھتے ہیں مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرورے ہر دو سرا ہو، سرورے ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، سرورے ہر دو سرا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، بدحسن تم ان کی خاطر رات بھر رو کر آؤ، ہم وہی بے شرم و بد ہیں، ہم وہی بے شرم و بد ہیں، تم وہی کان حیا ہو، تم وہی کان حیا ہو، سرورے ہر دو سرا ہو، مصطفیٰ الورا ہو، رب درود
اس کو سراہو، وہ عطا دے تم عطا لو، وہ عطا دے تم عطا لو، وہی چاہے جو چاہو، وہی چاہے جو چاہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، خدا کی رضا چاہتے گئے دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، وہ عطا دے تم عطا لو، 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 وہی چاہے جو چاہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرورے ہر دو سرا ہو، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل پہ سے گزرے گا مسرور ہو کر، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، بس مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرورے ہر دو سرا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرورے ہر دو سرا ہو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ اب اپنے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، کیا موضوع ہے، کس موضوع کا انتخاب کیا ہے، بتائیں مدنی چینل کے ناظرین کو۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہمارے سلسلے کا موضوع جنتی لاٹھی ہوگا۔ جنتی لاٹھی، جی، جنتی عصا، جنتی لاٹھی۔ جنتی عصا، جنتی لاٹھی۔ اچھا، یہ جو جنتی لاٹھی ہے، جو آپ نے ایک عصا کا آپ نے انتخاب کیا، اب جن کے گھر میں ہو سکتا ہے عصا ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کے دادا ابو یا نانا ابو ہیں استعمال کرتے ہیں، یا خود آپ استعمال کرتے ہو، آج تو آپ کے حساب سے کچھ ٹاپک ہے نا، جنتی لاٹھی۔ اب ایک آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے عصا ہو، اور جو جنتی لاٹھی ہے، اچھا جنتی لاٹھی ہے، اس کی کیا تاریخ کیا ہے؟ جنتی لاٹھی دراصل عصائے موسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک، اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ لاٹھی حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ یہ لاٹھی لے کر آئے تھے، اور یہ جنت کے درخت پیلوں کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ سبحان اللہ، تو یہ عصائے آدم بھی ہوا اس طرح؟ بالکل عصائے آدم ہوا۔ ٹھیک، اور اسی طرح پھر یہ جو عصا تھا
یہ چلتا رہا انبیاء کرام علیہم السلام کو ورثے میں ملا کرتا تھا. اچھا، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. یہاں تک کہ پھر یہ عصا حضرت شعیب علی نبینا و علیہ السلام کو ملا، سبحان اللہ. جو کہ قوم مدین کے نبی تھے. ٹھیک. حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح فرما دیا. ٹھیک. اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے. ٹھیک. اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی عز و جل کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یعنی یہ نسل اپنا آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام پھر انبیاء علیہ السلام تک چلتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا. سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ جنت سے تشریف لایا، ٹھیک ہے، اور پھر برکتیں لیتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام، پھر نبیوں کی بارگاہ میں اس عصا نے حاضری دی. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوتا ہوا یہ عصا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. اس عصے سے بڑے ایک فوائد ہیں، اور قرآن پاک میں بھی یقیناً اس کا تذکرہ ہے، اور اس کی بڑے ایک معجزات ہوئے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. انشاءاللہ عز و جل وہ اپنے سلسلے میں کوشش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین شامل کریں. یہ بتائیے اس عصے سے متعلق قرآن پاک ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اس عصے کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا تو ان کے معجزات کا تذکرہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے. ٹھیک. ان میں سے ظاہر ہے کہ ہمارا سلسلہ مختصر ہوتا ہے، مکمل تو بیان نہیں ہو سکے گا، تو جتنا ممکن ہوگا انشاءاللہ عز و جل اختصار کے ساتھ سلسلے کو لے کر چلنے کی کوشش کریں گے. اس کے فوائد کا، اس کے معجزات کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. چنانچہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، ترجمہ کنز ایمان، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے. ٹھیک. تو یہ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس مقام طویٰ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت سے شرف سے سربلند فرمایا. اس وقت حضرت حق جل مجدہ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا تو یہ اس کا تذکرہ ہے. مقام طویٰ پر یہ کلام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ عرض کی قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، ترجمہ کنز ایمان. عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور بھی کام ہیں، اور میرے اس میں اور کام ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ عصا تھا، اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا. آگے اسی سورہ طٰہٰ میں آگے ارشاد فرمایا قال القیہا یا موسیٰ، فرمایا اسے ڈال دے اے موسیٰ. تو یہ وہ واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ جب فرعون نے آپ سے دشمنی کی وجہ سے وہ مقابلہ کروایا تھا جادوگروں کے ساتھ، اور تمام جادوگروں نے اپنی رسیاں وغیرہ اور ڈنڈے وغیرہ سب پھینک دیے تھے ایک میدان کے اندر، اور وہ سارے کے سارے سانپ بن چکے تھے. اچھا، وہ رسیاں جو تھیں چھوٹی چھوٹی، ٹھیک ہے، وہ ڈالتے تھے میدان میں تو وہ جو مدنی چینل کے ناظرین چھوٹے چھوٹے سانپ بن جاتے تھے. سانپ بن جاتے تھے وہ. ٹھیک. تو اب جی ہاں، وہ ظاہر آنکھوں کو بند کیا ہوا تھا. تو اب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اسے ڈال دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو وہ عصا تھا تو آپ نے وہ عصا میدان میں پھینک دیا، اس کو ڈال دیا. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو موسیٰ نے وہ ڈال دیا تو جبھی وہ ڈرتا ہوا سانپ ہو گیا، تو جبھی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا. تو جب وہ دوڑتا ہوا سانپ ہوا، وہ عصا جو تھا وہ جب سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا،
تو وہ جو دیگر جادوگروں کی رسی ڈنڈے وغیرہ جتنے بھی سانپ بنے تھے وہ سب کو نگل گیا، سب کو کھا گیا۔ اچھا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ورنہ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کلام میں ایک شعر تحریر فرماتے ہیں کہ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گرو کا سہارا عصائے محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ انشاءاللہ گفتگو ہم اپنے سلسلے میں آپ کی شامل کرتے رہیں گے۔ موضوع ہے ہمارا جنتی لاٹھی، عصا سے متعلق کلام ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی بات ہو رہی ہے، عصا سے کیا کیا فوائد ہیں، عصا سے کیا کام لے سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عصا سے متعلق معجزات انشاءاللہ یہ بھی اپنے سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ایک کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں آپ سے ایک فرمائش کرنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی طرف سے بھی ہو، تو میں ایک کر دیتا ہوں آپ کی طرف سے ترجمانی۔ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک کلام پڑھا کرتے تھے، اور امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سنبھینا۔ تو یہ الحمدللہ کلام ہوتا تھا، اور پڑھتے ہیں رمضان کی یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں، اور یوں ہوتا ہے ایک سلسلہ بھی آتا ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کی پرکیف یادیں، ٹھیک ہے، یاد رمضان، رمضان کی پرکیف یادیں، مزہ کیسا روزے میں آ رہا تھا، سحری میں آ رہا تھا، افطار کے مناظر، مناجات افطار، مدنی چینل کی دھوم دھام، یہ امیر السنت کے مدنی مذاکرے، یہ مدنی مذاکرہ ظہر کی نماز کے بعد، پھر عشاء کی نماز کے بعد، نگران شورا کے بیانات، ایک ہر جگہ سما جو ہے مدنی ہوا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ایک خوشی ہوتی ہے، اب بس عبادت ریاضت کا ذوق بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ صدائیں آمد رمضان پہ آپ مدنی چینل پہ خوب دھوم دھام سے سنیں گے کہ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، رمضان کی آمد مرحبا، قرآن کی آمد مرحبا۔ یہی مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اچھا، اسی مہینے میں جو بھی رجب المرجب چل رہا ہے، جس کو بچے کہتے ہیں جاگنے والی رات، ٹھیک ہے، ہم بھی اس کو جاگنے والی رات کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شب معراج، 27 رجب المرجب۔ پھر اس کے بعد ایک اور رات آئے گی جس کو کہتے ہیں شب برات، جس میں نام اعمال تبدیل ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں خصوصیت کے ہاتھ کچھ کام کیے جاتے ہیں، لیکن تذکرہ بار بار یہی ہوتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ جو بیپاری ہیں شاید وہ بھی اپنے مال کا حساب کتاب لگاتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے میں مارکیٹ میں نکالوں گا رمضان میں، یہ عید کے لیے خاص ہے۔ تو ابھی صحیح جیسی رجب شریف کا مہینہ آتا ہے تو ذوق بڑھ جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی کہ عید آ رہی ہے، رمضان کی تیاری ہے، اور جو کاشتکار ہوتے ہیں پھر پھل فروٹ جو ہوتے ہیں تو وہ بھی تلاش کیے جاتے ہیں، اور اس کی بھی کاشتکاری مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، پھر یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن رمضان گزارنا کیسے چاہیے، رمضان ہونا کیسے چاہیے، تو یہ مدنی چینل پر آپ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے جان سکتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ کہ جیسی چاند نظر آتا ہے، اب کیا بات کریں کہ جیسی چاند نظر آتا ہے کہ چاند دیکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں، جیسے کہ پچھلے دنوں اعلان کیا گیا تھا کہ اوپری منزل کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ گنبد شریف تیاری کے مراحل میں ہے، ابتدا ہو رہی ہے، چھت ڈالی جا رہی ہے، روزانہ ہم تقریباً دیکھتے ہیں اور ایک اچھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور یقیناً جنہوں نے چندہ ڈالا، ٹھیک ہے، جنہوں نے حصہ لیا، جب آئیں گے فیضان مدینہ میں تو آپ کو بھی فرحت محسوس ہوگی، اور جب تیار ہو جائے گا عالی شان گنبد مینار تو آپ کو بھی دیکھ کر اچھا لگے گا، ہمیں بھی دیکھ کر اچھا لگے گا، بار بار مدنی چینل پر وہ مناظر دکھائے جائیں گے تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ تو الحمدللہ عز و جل معتکفین کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے۔ تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی 30 دن کا اعتکاف نہیں کیا، 10 دن کا کیا ہے ٹھیک ہے، لیکن 30 دن کا اعتکاف نہیں کیا تو اعتکاف کرنے آ جائیے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی، یا جہاں جہاں دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف ہو رہے ہیں تو وہاں اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فیضان مدینہ میں جو اعتکاف ہوتا ہے اس میں ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے کہ جو نوجوان اسلامی بھائیوں کی ہوتی ہے، بوڑھے اسلامی بھائیوں کی بھی ہوتی ہے، اور ایک ایسی تعداد ہوتی ہے جو ایک مرتبہ اعتکاف کر لیتی ہے نا، ایک مرتبہ اعتکاف کر لیتی ہے، حاضر ہو جاتی ہے، تو وہ پکی نیت کر لیتی ہے آئندہ سال کے لیے بھی، پھر اس سے آئندہ سال بھی۔ تو ایسا سما بنا ہوتا ہے جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے
تو الحمدللہ عز و جل وہ بار بار اس اعتکاف کی برکتیں لوٹتا رہتا ہے، برکتیں لوٹتا رہتا ہے۔ تو کیا ہی پیارا رمضان گزرے کہ جیسی چاند نظر آیا، جیسے ہی چاند نظر آیا تو سما یوں بن گیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، جیسے ہی چاند نظر آیا تو سما یوں بن گیا کہ جیسی چاند نظر آیا تو سما یوں بن گیا کہ معتکفین آ گئے مسجد میں آنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کیا گیا کہ الحمدللہ۔ پھر اسی رمضان المبارک میں مدنی چینل کی سالگرہ بھی آتی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل 10 رمضان المبارک کو انشاءاللہ عز و جل فیضان مدنی چینل کی دھوم دھام ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کے تاثرات ہوں گے مدنی چینل پہ، اس سال مدنی چینل کے ناظرین نے کیا کیا سلسلے ملاحظہ فرمائے، کیا کیا معاملات ہوئے، تو الحمدللہ عز و جل وہ بھی آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ اور آمد رمضان قریب سے قریب تر ہے، تو ہمیں اس کا خوب ادب و احترام کرنا چاہیے۔ رجب شریف کا مہینہ ہے، یہ بھی پیارا مہینہ ہے، شعبان المعظم ہے، یہ بھی بہت پیارا مہینہ، برکت والا مہینہ ہے۔ تو ابھی سے ذہن بنے، کیا ہوتا ہے جیسی رمضان آتا ہے تو شیطان قید کر لیا جاتا ہے، جب شیطان قید کر لیا گیا تو وہ سالہ سال 11 مہینے گناہوں میں ملوث رہے نا۔ اب وہ جیسی رمضان کا چاند نظر آ گیا، شیطان قید میں مبتلا ہو گیا، لیکن پھر بھی بندہ جو ہے گناہ میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ 11 مہینے وہ عادت پڑی ہوتی ہے، تو وہ اپنی عادت کے مطابق گناہوں میں لگاتار گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کے گھر میں پنکھا چل رہا ہے، اب پنکھا چلتا رہا، اب وہ پنکھا جو ہے لائٹ چلی گئی یا کسی وجہ سے بند کر دیا تو پنکھا جو ہے وہ بند نہیں ہو جائے گا، کیا کہ کرنٹ بند ہو گیا لیکن پنکھا پھر بھی چلتا رہتا ہے۔ اب یہ کہ جتنی تیز گھوما اتنی تیز چلتا رہے گا، پھر کچھ دیر بعد آ کے رکے گا۔ تو اسی طرح رمضان میں شیطان تو قید کر دیا جاتا ہے لیکن بندہ پھر بھی جو ہے گناہوں میں لگا رہتا ہے۔ تو کیا کہ وہ بند ہو گیا، لیکن کیا کہ 11 مہینے گناہوں کا سلسلہ جاری رہا، ساری رہا، تو وہ پنکھا بھی چلتا رہتا ہے، تو اسی طرح بندہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ آپ کو خوشی ہوگی، فرحت محسوس ہوگی کہ جب گنبد شریف تعمیر ہو جائے گا، مینار شریف ہو جائیں گے، اس میں پیارا سبز رنگ، پیارا اوس پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رنگ مبارک اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت بھی اس گنبد میں شامل ہوگی، تو کچھ نہ براہ راست یہ مناظر آپ کو دکھا دیے جائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میں رحمت کو حیا آئی، فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی، فیضان مدینہ میں داڑھی ہے امام ہے زلفوں کی بہاریں۔ آپ آئیے فیضان مدینہ، باب المدینہ کراچی میں، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ سنت کی بہاریں ہیں، شیطان کو شرم آئی، فیضان مدینہ میں شیطان کو شرم آئی، فیضان مدینہ میں اللہ کا کرم کر دے، آمین، تو بخش دے ان سب کو، آمین، اللہ کا کرم کر دے، تو بخش دے ہم سب کو، موجود ہیں جو بھائی فیضان مدینہ میں، موجود ہیں جو بھائی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میں، کاہو کرم سب پر بلوا لو
مدینے میں آمین۔ آئے ہیں تمنائی فیضان مدینہ میں آئے تمنائی فیضان مدینہ میں سرکار عطا کر دو غم سب کو مدینے کا، غم سب کو مدینے کا، سرکار عطا کر دو غم سب کو مدینے کا، جتنے ہیں یہاں بھائی فیضان مدینہ میں، جتنے ہیں یہاں بھائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ مقبول جگہ پر میں ہو دعوت اسلامی، ہو دعوت اسلامی، اللہ مقبول جگہ پر میں ہو دعوت اسلامی، ہو دعوت اسلامی، ہر لب پہ دعا آئی فیضان مدینہ میں، ہر لب دعا آئی فیضان مدینہ میں، اور قسمت کا سکندر ہے زوروں پہ مقدر ہے، جس نے بھی جگہ پائی فیضان مدینہ میں، آج آقا کے دیوانے کیا مست ہیں مستانے، کیا مست ہیں مستانے، عطار ہے عیدائی فیضان مدینہ میں، عطار عیدائی فیضان مدینہ میں، دیکھو سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ، فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی چھائی فیضان مدینہ میں، فیضان فیضان مدینہ مدینہ میں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین جو اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اس سال ماہ رمضان میں 30 دن کا اعتکاف کریں گے۔ اچھا ایسا ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکتے تو اپنے گھر سے کسی کو تیار کیجئے کہ وہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے اور اعتکاف کی سعادت حاصل کرے۔ اچھا کچھ انداز ہوتے ہیں، اب آپ کی نیت بن رہی ہے یا آپ کی نیت نہیں بن رہی، لیکن آپ اپنے شہزادے کو بھیج سکتے ہیں، آپ اپنے بھائی کو بھیج سکتے ہیں، آپ کسی عزیز و اقربا کو تیار کر سکتے ہیں، تو اس کو بڑے ایک اچھے انداز سے جو یہ دعوت پیش کیجئے، ہو سکے تو کچھ خیر خواہی کیجئے، پھر اچھے ماحول میں اچھی بات کیجئے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کی نیت بن گئی تو آپ نے فون پہ دعوت دے دی، اگر ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب میں اس طرح بات کروں گا فون پر بھی تو منع نہیں کرے گا تو مدینہ مدینہ ہے، لیکن اگر ایسا ہے کہ کچھ محنت کرنا پڑے گی، ظاہر بات ہے 30 دن کا اعتکاف کبھی ایسا زندگی میں ہوا نہیں کہ سالہ سال رمضان جو ہے گھر پہ گزرے، ادھر بھی جاتے رہے ادھر بھی جاتے رہے، اب 30 دن اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ اب ظاہر بات ہے شیطان بھی اپنا زور لگائے گا، اور جو تیار ہو جائے تو آخر تک اس کا جو ساتھ دیجئے،
معلومات کرتے رہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہیے کہ ماشاءاللہ عز و جل یہ ہمارے اسلامی بھائی یا ہمارے والد صاحب یا ہمارے گھر سے یہ جو ہے انشاءاللہ عز و جل 30 دن کے اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ اظہار فرمائیے کہ تاکہ دوسرے اسلامی بھائی تیار ہو جائیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اس کی برکتیں ملیں گی اور آپ کے گھر میں بھی انشاءاللہ عز و جل یہ برکتیں اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائے گا۔ تو دوبارہ ہم ٹاپک کی جانب آ رہے ہیں کہ ٹاپک ہے آج ہمارا جنتی لاٹھی۔ تو آپ حضرت فرما رہے تھے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کہ وہ جو ہے اژدہا بن گیا۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو اژدہا بن گیا تھا، اس سے پہلے جو جادوگر تھے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ انہوں نے کہا، بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں، یعنی آپ جو ہے وہ پہلے اپنا عصا پھینکیں، آپ اپنا اژدہا پھینکیں یا پھر ہم اپنی رسیاں پھینکتے ہیں۔ اچھا، ان کو پتا تھا کہ یہ اژدہا بنے گا؟ آگے فرمایا قال بل القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تم پہلے پھینکو۔ اب جب انہوں نے رسیاں پھینکی اور یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، سب کو کھا گیا، نگل گیا، تو اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو تمام جادوگر ایمان لے آئے تھے، ٹھیک، تمام جادوگر ایمان لے آئے تھے۔ اب علماء مفسرین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے، ایک قول اس کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے، قیل مراعاتا للادب معه، تفسیر روح المعانی میں یہ لکھا، کہا کہ ان جادوگروں نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرتے ہوئے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ پہلے پھینکیں، اس لیے اس ادب کی وجہ سے ان کو ایمان نصیب ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تفسیر قرطبی کے اندر یہ لکھا ہے کہ تأدبوا مع موسیٰ فکان ذلک سبب ایمانہم، کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے ادب کیا، اگرچہ قصد نہ تھا لیکن ادب کا پہلو پایا جاتا تھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، امام قرطبی لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تو یہ ادب کرنا ہی ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ کہاوت بھی بڑی مشہور ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، تو اس سے ہمیں ادب کا پہلو بھی ملتا ہے۔ اچھا، تو پھر اس سے یہ بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا حضرت کہ ہم اپنے بڑوں کا یا جو بزرگ ہیں ہم ان کا کس کس مقام پہ کس کس انداز سے ادب کر سکتے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے، ذرا کچھ یہ مدنی پھول بھی عنایت فرمائیں۔ ادب کس طرح کرنا چاہیے اور ادب کی بہاریں کیا ہیں، اس کے بارے میں سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص کسی نہر پر وضو کر رہا تھا، ٹھیک، اور وہ اوپر کی جانب وضو کر رہا تھا، اور اس کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل وضو فرما رہے تھے۔ اب اس شخص نے دیکھا کہ میں وضو کر رہا ہوں، میرے اعضاء سے پانی چھو کر گزر رہا ہے اور میرا گندا وجود میرے استعمال شدہ پانی سے، میرے ہاتھوں کو لگے ہوئے پانی سے وضو کر رہے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل، تو وہ شخص ان کا ادب کرنے کی وجہ سے وہاں سے اٹھا اور آپ سے آگے جا کر بیٹھ گیا، یعنی اب جو پانی اس کے پاس نہر میں آ رہا تھا تو وہ پانی تھا جو سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے ہوتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ شخص فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ مرنے کے بعد اس سے کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو اس نے جواب دیا کہ میں نے جو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کیا تھا تو اسی ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے بخشش کا پروانہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ادب جو ہے وہ با ادب با نصیب ہوتا ہے، اور ادب کرنے والا کبھی بھی دنیا اور آخرت میں خسارے کے اندر نہیں رہتا۔ ادب ہمیں کرنا چاہیے۔ اب کیسے کرنا چاہیے؟ میرے کو ایک بات یاد آ رہی ہے کہ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا 29 شعبان المعظم کو آپ کا وصال ہوا، تو حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گلزار حبیب میں جا رہے تھے، تو باپا جانی بیان فرما رہے تھے، تو باپا جانی نے مائک پر کسی کو اندر ہی فرمایا تھا کہ آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جانے کا آپ نے فرمایا۔ تو حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی وہیں سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ اندر تو چلیں، تو فرمایا کہ وہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کیا فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، تو بس وہ بیٹھ گئے۔ تو آج دیکھیں کیسا نصیب ہے کہ امیر علیہ سنت سرائے مدینہ جو باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کا جہاں اجتماع ہوتا ہے وہاں 3 مزارات جگمگا رہے ہیں، تو سرائے مدینہ میں آپ کا مزار ہے،
اور کس الفاظ کے ساتھ ہم ان کو آپ کو یاد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزارات پر اور آپ کے ساتھ جو 2 مزارات ہیں ان پر خوب خوب کروڑوں کی بارش فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب یہ تو حضرت حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کا ادب تھا، اور ان کی اطاعت و فرما برداری کا پہلو بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ ان کی تربت اطہر پر مزید کرم اور برکتیں اور رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. تو بات چل رہی تھی ادب کی، تو ادب اب ہمیں کرنا ہے. اب ادب ہمیں گھر والوں کا بھی کرنا ہے. ٹھیک. ایسا نہیں کہ ہم باہر میں تو شیر شکر ہوں، گھر کے اندر آئیں تو شیر ببر ہوں. ایسا نہ ہو. تو گھر میں والدین ہیں، گھر میں بڑے بھائی ہیں، بہن ہیں، یا اپنی بچوں کی امی ہیں، ان کا بھی ادب کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. تو بہرحال اس مقام کا اور اس واقعے کا ایک پہلو تو جو ہے وہ یہ تھا. اب یہ جو آیت کریمہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی تھی ولی فیہا معارب اخرى، کہ الہ العالمین اس عصا میں میرے اور بھی کام ہیں، اچھا، اس سے میں اور بھی فائدے لیتا ہوں. اب اس کی تفاسیر میں علماء مفسرین نے لکھا ہے، حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مدارک التنزیل کے اندر لکھا ہے. چند ایک باتیں انہوں نے لکھی ہیں کہ آپ کس طرح اور کیا کیا اس سے فائدے لیتے تھے. تفسیر ساوی کے اندر بھی میں پڑھ کے آیا ہوں، اس کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں چند ایک. تو میں چند ایک عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلتا ہوں، اچھا، موسیٰ علیہ السلام. یہ ایک معجزہ. دوسرا فائدہ یہ کہ اس سے بات چیت کر کے دل بہلاتا ہوں. اچھا، اسے سے بات چیت بھی کرتی ہے، دل بہلاتا ہوں. سبحان اللہ. اور تیسرا یہ کہ دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرتا ہے. وہ سبحان اللہ. دن کے اندر وہ عصا درخت بن کر آپ پر سایہ فگن رہتا تھا، سایہ کیا کرتا تھا. چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا تھا. سبحان اللہ. کہ رات میں وہ روشن ہو کر روشنی دیا کرتا تھا. پانچویں نمبر پہ فرمایا کہ اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بچھوؤں کو مارنا. چھٹے نمبر پہ فرمایا کہ کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا. سبحان اللہ. کیونکہ وہ عصا ایسا تھا کہ سیدھا تھا اور اس کے اوپر 2 شاخیں نکلی ہوئی تھی. اچھا، 2 شاخیں نکلی ہوئی تھی. تو فرمایا کہ وہ جب کنویں کے پاس جاتے، ڈول اور رسی نہ ہوتی، تو وہ جو اس کا لمبا حصہ تھا وہ رسی بن جاتا تھا، اور جو 2 شاخیں تھیں اوپر وہ ڈول بن جایا کرتی. سبحان اللہ. 7ویں نمبر پہ فرمایا کہ بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا. پھل بھی دے رہا ہے، درخت بھی بن رہا ہے، پھل دے رہا ہے اور رسی بھی حسب بن خواہش رہا ہے. دے رہا ہے. سبحان اللہ. پھل تو دے رہا ہے لیکن حسب خواہش دے جو رہا آپ کی خواہش ہے. یعنی بے موسم پھل کی بھی خواہش ہو تو وہ پھل بھی وہ اللہ کی عطا سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دیتا تھا آپ کو. اور یہ بھی آپ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور 8ویں نمبر پہ فرمایا اس کا فائدہ یہ کہ اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی کا نکل پڑنا. سبحان وہ جو اللہ. 12 چشمے جاری ہوئے تھے. اب اصل میں وقت بڑا مختصر ہے اور تو ناظرین کی کچھ کالز بھی آئی ہوئی ہیں، تو اجازت دیں تو کچھ کال شامل کر لیں. کورس کو لیتے ہیں انشاءاللہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں ناظرین ذرا کہ مدنی پھول کمپلیٹ کریں اپنے. یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور یہ جو چند باتیں عرض کی گئیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور آپ کے عصا کے معجزات تھے. ٹھیک. نبی پاک علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات جو کہ آخر الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ایسی ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے وہ تمام من جملہ معجزات عطا فرمائے ہیں جو پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں. سبحان اللہ. یعنی سارے کے سارے معجزات آپ کو عطا فرمائے ہیں، بلکہ ان سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں. اور بعض تو آپ کی خصوصیات ہیں، اور خصوصیت خاصہ وہ ہوتا ہے کہ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کہ جو اسی ذات کے اندر پایا جائے کسی اور کے اندر نہ پایا جائے. تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات تو ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو من جملہ تمام معجزات بھی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی خصوصیات بھی عطا فرمائی کہ جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں ملی تھی. ابھی عصائے موسیٰ کی بات چل رہی ہے. میرے نبی علیہ السلام کی ذات تو ایسی ہے
کہ آپ جس نیت کے ساتھ جس کو کوئی لکڑی عطا فرما دیں وہ وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا کہ جنگ بدر کے اندر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، میدان جنگ، میدان کارساز لگا ہوا ہے، کیا کریں؟ نبی کریم علیہ السلام نے سوکھی ہوئی لکڑی ان کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور ذرا دیکھیے گا کہ وہ جو عصائے موسیٰ تھا اس کی تاریخ بیان کی گئی کہ وہ تو جنت سے آیا تھا، جنت سے آیا۔ اور یہ لکڑی کوئی اہمیت نہیں، سوکھی لکڑی، کوئی اس کی مطلب جنا قدر و قیمت نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب ایک صحابی کو عطا فرما دی تو وہ لکڑی ایک نہایت شاندار، لمبی اور چمکدار مضبوط تلوار بن گئی۔ سبحان اللہ۔ یعنی دیکھنے میں وہ لکڑی تھی لیکن در حقیقت وہ کام تلوار کا کر رہی تھی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری جنگ کے اندر اسی سے جہاد فرمایا اور وہ لکڑی بعد میں بھی حضرت عکاشہ کے پاس رہی، سبحان اللہ۔ اور اسی سے ساری زندگی وہ جنگ کرتے رہے۔ اچھا۔ اور یہاں تک کہ اس تلوار کا نام جو در حقیقت ایک سوکھی ہوئی لکڑی تھی، اس لکڑی کا نام جو تھا وہ عون یعنی مددگار بن گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جو چاہیں نبی گے کریم- جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، آقا کریم ہے خزانے لٹانے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ لکڑی تھی کہ جو سوکھی ہوئی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا تو وہ اس نے کتنے اس سے کام کیے، وہ کتنا اس کا فائدہ ہوا۔ اسی طرح جنگ احد کے اندر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بھی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ گئی، کیا کریں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے کھجور کی ایک شاخ ان کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ سوکھی ہوئی لکڑی تو پھر بھی لکڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کھجور کی شاخ اس کے اندر کتنی مضبوطی ہوتی ہے، وہ کتنی نرم ہوتی ہے، اور وہ کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے، یہ جنہوں نے کھجور کا درخت دیکھا ہو تو وہ جانتے ہوں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو وہ کھجور کی شاخ عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے جب شاخ عطا فرمائی اور ان کے ہاتھ میں جب یہ شاخ آئی تو وہ ایک نہایت عمدہ تلوار بن گئی، سبحان اللہ۔ جس کو ارجون کہا جاتا تھا، اور وہ عمر بھر ان کے پاس رہی اور وہ اسی سے جہاد کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ میرے نبی علیہ السلام کی معجزات ہیں، اور مزید جو یہ 7-8 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا کہ جب کنویں کے پاس جاتے ڈول اور رسی نہ ہوتی تو آپ اسی عصے کو اسی لاٹھی کو رسی بھی بن رہا ہے، ڈول بھی بن رہا ہے۔ ڈال دیتے کنویں کے اندر تو وہ لاٹھی رسی بھی بن جاتی، ڈول بھی بن جاتا۔ میرے نبی علیہ السلام کی ذات تو ایسی ہے کہ اگر آپ پر درود پاک پڑھنے والا ایک تھوک اپنا جو ہے وہ کنویں کے اندر ڈال دے تو پانی اوپر آ جاتا ہے۔ وہ ایک واقعہ بھی ہے نا، وہ جی ہاں، نور والا چہرہ جو اپنا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس کے اندر جو ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کسی کنویں کے پاس جاتے ہیں اور پانی طلب آپ کو ہوتی ہے، وضو کرنا ہوتا ہے اور رسی ڈول نہیں ہوتا۔ ایک بچی آپ کو دیکھتی ہے، وہ پوچھتی ہے کہ کیا ہے، کون ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ میں سلیمان جزولی ہوں۔ کہا کہ اچھا، نام تو اتنا ہے اور حالت یہ ہے کہ پانی نہیں نکال سکتے۔ ٹھیک۔ تو اس بچی نے کیا کیا کہ اپنا لعاب، اپنا تھوک اس کنویں میں ڈال دیا اور پھر وہ کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اس بچی سے حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا بچی سے کہ کیا ماجرا ہے، یہ فضیلت تمہیں کیسے حاصل ہوئی؟ وہ کہنے لگی کہ یہ سب درود پاک پڑھنے کی برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت نیت کر لی کہ میں درود پاک سے متعلق یہ کتاب لکھوں گا۔ پھر آپ نے دلائل الخیرات شریف کتاب لکھی، سبحان بہت اللہ۔ مجرب کتاب ہے، بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ امیر اہل سنت نے اس کی ترغیب بھی شجرہ طاریہ کے اندر عطا فرمائی ہے۔ تو یہ نبی کریم اچھا، علیہ اس میں میں تھوڑی السلام سی یہ بات بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ نور والے چہرے میں یہ بات بھی تحریر ہے کہ اب جس میں ہو سکتا ہے ہمارا سلسلہ بچے بھی دیکھ رہے ہو نا، اب وہ بچے جو ہے وہ درود پاک پڑھ کر یا کچھ ذکر اذکار کر کے اب وہ لوگوں کے تالاب وغیرہ میں تھوکنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، کنواں نظر آ جائے تو اس میں تھوک دیں، تو پیارے پیارے مدنی منو، اس بچی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو یہ کمال حاصل تھا کہ درود پاک پڑھتی تھی، کنویں کے اندر تھوکا تو پانی باہر آ جاتا۔ تو یہ چیز آپ مت کیجیے گا، ٹھیک ہے، اس پر اللہ تبارک خصوصی عنایت تھی، تو آپ بچوں کو یہ اس کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی حضرت۔ اچھا، اب دوسرا اس کے اندر وہ عصا کی ایک بات یہ تھی کہ وہ عصا جو تھا رات میں اس کی دونوں شاخیں روشن ہو کر آپ کو روشنی دیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔
اب وہ تو شاخ تھی، وہ تو عصائے موسیٰ تھا، جنت سے آیا تھا، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو چہرہ ہی ایسا تھا کہ جس اندھیرے میں جاتے تھے اجالا ہو جایا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا کہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں وقت سحر کچھ سی رہی تھی، سحری کے وقت میں کچھ سی رہی تھی کہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی اور چراغ بجھ گیا۔ اتنے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کے نور سے سارا کمرہ جگمگا اٹھا سبحان اللہ۔ اور سوئی مل گئی۔ سوئی کتنی باریک ہوتی ہے اور اس کو ڈھونڈنا گرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اگر اندھیرے میں گر جائے بس تو اگر یہ گر جائے نا تو سب گھر والے مل کے ڈھونڈے اٹھتے ہیں، دیکھو کہاں ہے، بچے ڈھونڈ کے لے کر آتے ہیں، ادھر تو نہیں چلے گا ادھر تو نہیں چلے گا، اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سبحان اللہ۔ سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام افضل الرسل ہیں، تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ تو مواد تو بہت ہے، مدنی پھول بھی بہت سارے دینے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ کالز لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی لیں گے، آگے بھی سلسلے جاری رہیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بلاتے رہیں گے، آپ آتے رہیں گے، اس طرح مدنی پھول دیتے رہیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے کچھ کالز ریکارڈ کروائی ہیں، آئیے کالز کی جانب بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادر پرراواں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے شوکت حسین اختاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آج کا سلسلہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، عشق و محبت بھرا سلسلہ ہے، اور اس میں جو درود و سلام سے محبت بھرا پیارا پیارا عاشق رسول کا واقعہ سنایا گیا ہے، یقیناً عشق و محبت کی چاشنی سے بھرپور واقعہ تھا، جس کو سن کر بڑا لطف آ گیا ہے۔ نعت خان اسلامی بھائی سے ہماری درخواست ہے کہ ہمیں نعت سنا دے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے لائے عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے۔ جی دوسری کالز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان تاریخ خانے وال شہر سے بات کر رہا ہوں۔ مدنی کے سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا ہے، اور ہمیں بہت مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں۔ نعت خان اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نعت شریف سنا دیجیے گا، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نعت خان اسلام بھائی نوٹ فرماتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ضرور سنائیں گے۔ میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اختاری فاروق نگر لاڑکانہ سے، ہمیں منقبت سنا دے۔ میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ منقبت تو آپ نے بھی سنا دی، انشاءاللہ ہم بھی سنائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا صلاح بہت ہے، مسلام نعت مدینہ یاد آیا ہے۔ مدینہ یاد آیا ہے، ایک اور کلام کی فرمائش کی گئی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سے بات کروں؟ آپ تو بس ایک ہی دھن ہے، مدینہ دیکھوں۔ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ اچھا مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا نام ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ تو ہماری بھی گزارش ہے جب سلسلے کا نام لیں تو پورا لیں، کیونکہ پورا ایک مصرع ہے، پہلا مصرع اور دوسرا مصرع، تو عموماً دوسرا مصرع آپ سنا دیتے ہیں، پہلا مصرع نہیں سناتے، تو دونوں مصرع سنائیں نا۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ تو انشاءاللہ جو آپ نے ہم سے فرمائش کی ہے کہ یہ کلام سنا دیں، یہ کلام سنا دیں، ایک کلام کی میں نے بھی حضرت فرمائش کی ہوئی ہے، تو ہمارے کلام کی بھی ہماری بھی خواہش پوری ہو جائے۔ اختتام میں یا جیسا آپ مناسب سمجھیں اس کلام کو بھی لے لیجیے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آئیے، آپ نے جن کلام کی فرمائش کی ہے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے در پہ پھر بلانا،
مدنی مدینے والے مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا سبحان اللہ. اگر نہیں میری ایسی قسمت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت صدا حضوری کی پاؤں لذت رلائے دن رات تیری فرقت رلائے دن رات تیری فرقت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت حسین ابن علی کا صدقہ حسین ابن علی کا صدقہ ہمارے غوث جلی کا صدقہ عطا مدینے میں ہو شہادت ادا مدینے میں ہو شہادت نبی رحمت شفیع امت اب تو بس ایک ہی دھن ہے آقا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا بگینہ اب کی برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے آقا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں آخری ہے کیا رونق دنیا دیکھوں روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں اے والی مدینہ اب تو بلائیے نا دل رو رہے جل کے آنسو چھلک رہے ہیں ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ اب تو بس
دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل پہ حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ۔ پاکستان میں جو ہے وہ بکنگ جاری ہے کہ جو حج پہ جانے والے ہیں وہ فارم جمع کروا رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ تو ایک اسباب ہے کہ یہ بھی جمع کروا دیا، مال و زر بھی ہے، لیکن بلاوے کی بات کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ سب کچھ ہے، مال بھی ہے، پاسپورٹ بھی بنا ہوا ہے، ویزا بھی لگ گیا، لیکن پتہ نہیں بلاوا ہوتا نہیں ہوتا۔ بس اوقات جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سرزمین پر، اس پاکیزہ سرزمین پر فلائٹیں اتری اور پھر واپسی آنا پڑا کسی بھی وجوہات کی بنا پر۔ بلاوا ہے تو اسباب ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، اور گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کے مدینے میں۔ تو کیا کہ بس بلاوے کی بات ہے، بلاوے کی بات ہے کہ جب تک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اور جب مدینے کا بلاوا آ رہا ہوتا ہے کہ پاسپورٹ پہ ویزا بھی لگ گیا، تو ماحول کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ مدینہ جو ہے گھوم رہا ہوتا ہے دل، ٹھیک ہے؟ سوتے ہیں تو مدینے کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے، تصور آقا ہوتا ہے، تصور مدینہ ہوتا ہے، تصور کعبہ ہوتا ہے۔ تو کیا کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ دے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے۔ تو بس ایک ہی دن ہے مدینہ دیکھوں، بس ایک ہی دن ہے کہ زہے قسمت مدینے جا رہا ہوں۔ ابا فرماتے ہیں کہ زہے قسمت مدینے جا رہا ہوں، سعادت کیسی اعلیٰ پا رہا ہوں، کیسی اعلیٰ پا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ مزارات میں جاتے ہیں، کیف و سرور آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارے باب المدینہ میں بہت معروف مزار ہے حضرت عبداللہ شاہ غادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، وہاں جاتے ہیں تو قلبی سکون ملتا ہے۔ سرائے مدینہ میں جاتے ہیں، جگہ جگہ مزارات ہیں، اولیاء اکرام کا فیضان ہے، یہ باب المدینہ کراچی، اسی طرح پورے پاکستان میں مزارات ہیں، الحمدللہ جاتے ہیں، ایک دلی سکون ملتا ہے۔ لیکن مدینہ مکہ مکرمہ کیسی پاکیزہ سرزمین ہے، ولیوں کے ساتھ ساتھ نبیوں کے بھی مزارات ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کی مزارات ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے مزارات ہیں، اور ایسا پیارا پیارا مزار ہے گنبد سبز گنبد کے سائے میں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ مدینہ جاتا ہے اور صحابہ اکرام کے مزارات پہ حاضری دیتا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری دیتا ہے اور ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے، تو یہ ایسے لمحات ہوتے ہیں۔ جبل احد کی زیارت کرتا ہے، یہاں پہ مزار ہے، یہاں پہ جنتی پہاڑ ہے، آگے چلتا ہے تو کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میرے روضہ انور اور گھر، ٹھیک ہے، میرا منبر اور گھر، یہ تمام رستہ جو ہے جنت ہے، ٹھیک ہے، جنت ہے۔ اب کیا کہ یہ ٹکڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت ہے، لیکن پورا کا پورا مدینہ جنت ہے کہ جب سے قدم پڑے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، سنوارا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ تو کیا کچھ ایسے اسباب ہو جائیں کہ کوشش کیجئے کہ مدینے جانے کی انشاءاللہ تعالی بلاوا ہو ہی جائے گا۔ فرماتے ہیں نا کہ پکارے جاؤ دیوانوں ان کو، نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ ان کو کہ انشاءاللہ عز و جل بلائیں گے ایک روز تم کو بھی سرور مدینے میں۔ اچھا، ہمارے سلسلے میں کچھ روحانی علاج جو ہے شامل کیے جاتے ہیں، تو میں کچھ روحانی علاج آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا، جو بھی کام ہو نا کہ آپ تعویذات دینے گئے یا کوئی بھی آپ ورد کر رہے ہیں اور اس کو پڑھے جا رہے ہیں اور وہ چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا سر درد جو ہے درست ہو جائے گا اس روحانی علاج کی برکت سے، جو بے روزگار ہیں اس کو اچھا روزگار مل جائے گا، لیکن پھر بھی یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر نہ آئیں تو زبان پہ شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں کہ یار میں تو کب سے پڑھ رہا ہوں، میں تو یہ اب سے پڑھ رہا ہوں، میں یہ بھی لے کر آیا، یہاں سے بھی تعویذات حاصل کیے، یہاں سے بھی تعویذات حاصل کیے، تو لیکن پھر بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو یہ شکوہ شکایت ہو گئی، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنی کوتاہیوں پر نظر کرنی چاہیے کہ جو میرے یہ کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں پھر بھی جو ہے اس کا ثمرہ مجھے نہیں مل رہا، تو چند روحانی علاج آپ کی خدمت پہ عرض کرتا ہوں۔ یا اللہ جو ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھے انشاءاللہ عز و جل اس کا باطن روشن ہو جائے گا۔
تو جو چاہتا ہے اس کا دل روشن ہو جائے، اس کا باطن روشن ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اچھا، ہو سکتا ہے آج آپ نے سفر کرنا ہو، اور یہ کہ جب بندہ سفر کرتا ہے تو تھک بھی جاتا ہے، تھکان ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہ ٹوٹ جاتا ہے اس شہر میں پہنچ کر، یا اس سفر کرنے کے بعد جو ہے وہ کام کرنے کی ہمت نہیں رہتی، تو اس کا بھی ایک روحانی علاج موجود ہے جو کہ باپا جانی نے اپنے مدنی پنصورے میں تحریر فرمایا ہے۔ جو کوئی دوران سفر اس کا ورد کرتا ہے، ورد کیا ہے؟ یا قدوسو، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، یا قدوسو، انشاءاللہ عزوجل تھکن سے محفوظ رہے گا۔ کتنا پیارا وظیفہ ہمیں مل گیا کہ آپ چاہتے ہیں تھکن سے آپ محفوظ رہیں، آپ کی حفاظت رہے، تو آپ کے جو بھائی آج کسی ملک سے آ رہے ہیں یا آپ کے کوئی دوست آنے والے ہیں تو ان کو تحفے دیتے نا، تو ان کو آپ SMS کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے آپ ان تک پیغام پہنچا دیں کہ بھائی آپ آ رہے ہیں، یا آپ خود سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ کی پوری فیملی تیار ہے کہ بس ہم سفر کے لیے نکل رہے ہیں، یا کل ہم نے سفر کرنا ہے، یا دوپہر میں جانا ہے یا شام میں جانا ہے، تو تمام گھر والے گاڑی میں بیٹھے ہیں یا جس کے ذریعے بھی آپ جا رہے ہیں، تو دوران سفر ورد کیجئے یا قدوسو یا قدوسو یا قدوسو، تو انشاءاللہ عزوجل تھکن سے محفوظ رہے گا، تھکن بھی نہیں ہوگی۔ تو کتنا پیارا وظیفہ ہے، تو اس کو بھی آپ نوٹ فرما لیں، یا قدوسو۔ اچھا، اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں کہ وہ ڈر جاتے ہیں، اب جب وہ ڈر جاتے ہیں خواب میں، اب وہ ان کو جو ہے وہ ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں، اب یہ کہ گھر والے بھی اس کے ڈر کی وجہ سے وہ بھی ڈر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہوا کیا ہوا۔ تو اسی طرح جب کسی کو ڈر لگے اور کوئی ایسی بات ہے کہ اس کا دل گھبرا رہا ہے، اب وہ خواب میں جو ہے ڈر جاتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل اس کا بھی روحانی علاج امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب مدنی پنصورے میں تحریر فرمایا۔ اسی طرح کسی کا روزگار نہیں لگ رہا تو اس کا بھی علاج جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آپ بیمار ہیں، سر درد ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت نہیں عطا فرمائی، تو اس کا بھی علاج اس کے اندر موجود ہے۔ یہ بہت ہی پیارا مدنی پنصورہ ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے، اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ شاید کسی اور دوسری کتاب پہ یہ تحریر نہ ہو کہ اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے، لیکن مدنی پنصورہ ایک ایسا کتاب ہے، ایسی کتاب ہے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کہ اس کے ٹائٹل صفحے پر ہی لکھا ہوا ہے کہ اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ جب ضروری ہے، باپا جانی فرما رہے ہیں، لکھا ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس کو اپنے گھر میں رکھیں، جس طرح ٹیبلٹ رکھتے ہیں، گولیاں رکھی جاتی ہیں، دوائیاں رکھی جاتی ہیں کہ سر درد ہو تو یہ کھا لیں، یہ پی لیں، یہ دوائی یوں استعمال کیجئے، تو اس کے اندر بے شمار آفتوں سے، مصیبتوں سے نجات کی صورتیں موجود ہیں کہ یہ نماز پڑھ لیں۔ اچھا، مغرب کی نماز کون سی نماز پڑھی جائے، اس طرح نماز فجر کے بعد کون سی نماز پڑھی جائے، اسی طرح نوافل، اسی طرح 12 مہینوں کی فضیلت ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، قرآنی صورتیں اس کے اندر موجود ہیں، سورہ یاسین کی کیا فضیلت ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل یہ ایک ایسی کتاب ہے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی کہ اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے یہ کتاب تو آج ہی مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کیا فرماتے ہیں؟ میں وضاحت کچھ کرنا چاہ رہا تھا، یہ اپنا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 18 ہے، میں نے پڑھا تھا ولی فیہا معارب اخری، جی تو یہ دوسرے ولیہ فیہا معارب اخری، ولیہ فیہا معارب اخری۔ جی ماشاءاللہ عز و جل، تو غلطی ہو جاتی ہے، فوراً اس کا جو ہے اصلاح کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ یہی ہے دعوت اسلامی کا مدنی مول کہ ہمارا مدنی مقصد بھی یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے آخر میں امیر علیہ سنت باپا جانی کی منقبہ شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے، پوے لکھاں کروڑاں دا ویر ہووے، پوے لکھاں کروڑاں دا ویر ہووے،
ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਦੀ ਹਰਦਮ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਦੀ ਹਰਦਮ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਦੀ ਹਰਦਮ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਨਿਸਬਤ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਤਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਤਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬਾ ਸਾਰੇ ਅਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਰੱਬਾ ਸਾਰੇ ਅਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਦੀ ਹਰਦਮ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਨਤਾਂ ਦਰਸੋ ਬਿਆਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਨਤਾਂ ਦਰਸੋ ਬਿਆਨ, ਰੱਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਸੈਰ ਹੋਵੇ, ਰੱਬਾ ਸਾਵੀ ਮਦੀਨੇ ਸੈਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਹਰਦਮ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਬਜ਼ ਇਮਾਮਤ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, سبز امامت زلفاں کالیاں نے میرے پیر دی شان نرالیاں نے سبز امامت زلفاں کالیاں نے میرے پیر دے حسن دی خیر ہوئے میرے پیر دے حسن دی خیر ہوئے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے میرے پیر دی ہر دم خیر